اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ایک چھوٹی سی بہت ہی اہم آیت ہے جس کو بہت سے لوگ غلط ریڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے صم، اس میم کے اوپر دو پیش ہیں۔ نیکسٹ والا جو ورڈ ہے بکمن، اس کے اوپر بھی دو پیش ہیں، اور بہت سے لوگ ان دونوں میم کو سیم طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ صم بکمم عمیون، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس مکمل آیت کو آج ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو بھی سمجھیں گے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو ہم سب سے پہلے سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ صاد میم پیش صم، اس میم کے اوپر دیکھیے تشدید ہے، اور جب بھی میم کے اوپر تشدید آتی ہے تو میم پر لازمی غنہ کیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے صم۔ اس کے بعد ہے میم میم دو پیش مم، صم۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی میم کیوں آئی ہے اور اس کو ہم کیوں ریڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف با آ جائے تو پھر دو زبر دو زیر دو پیش کی جو آواز ہوتی ہے، تنوین کی جو آواز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ نون کی آواز ہوتی ہے، جیسے من، اگر نون پہ ہو تو نن، تو اسی طرح با پر ہو تو بن، لیکن یہاں پر ہم من نہیں کر رہے، ہم پڑھ رہے ہیں مم۔ میم کی آواز کو میم میں ہی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دو پیش ہے، یہاں پر میم کے اوپر دو پیش ہیں اور دو پیش کے بعد حروف با ہے۔ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف با آتا ہے تو ہم تنوین کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو میم میں ایکسچینج کر دیتے ہیں، میمز کے ساتھ اس کو چینج کرتے ہیں۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ ہم نے تنوین کی جو آواز تھی اس کو میم میں بدل دیا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ والی میم یہاں پر لکھی گئی ہے اور اس کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں صم، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ صم۔ اس کے بعد ہے با کاف پیش بک، میم دو پیش من، بک من۔ یہاں پر مم، میم کی آواز نہیں آئے گی۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ میم کی آواز کب آتی؟ جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف با ہوتا۔ یہاں پر تو دیکھیے نا میم کے اوپر بھی دو پیش ہیں لیکن اس کے بعد حروف با نہیں ہے، تو یہاں آپ کا ساؤنڈ مم نہیں آنا چاہیے بلکہ من، نون کی آواز آپ کی اینڈ پر آنی چاہیے، کیونکہ تنوین کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اینڈ پر نون کی آواز پر جا کر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ یہاں پر یہی غلطی کرتے ہیں، بک مم پڑھتے ہیں، تو آپ نے منہ کو بند کر کے مم نہیں کرنا بلکہ نون کے مخرج کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، بک من، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو ہم صرف اظہار کرتے ہیں، اظہار حلقی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، بک من، اوکے؟ تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ صم بک من عمیون۔
یہاں پر بھی دیکھیں تنوین ہے یا کے اوپر اور اس کے بعد فا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جب بھی تنوین کے بعد یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف اخفا آتے ہیں تو ہم آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی آواز کو نوز میں چھپائیں گے، عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ فہم کی جو میم ہے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، اور لام الف زبر لا، لام کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ لام کے ساتھ الف مدہ ہے۔ یرجعون، را کو موٹا یعنی پر پڑھا جائے گا، اور جیعون عین کی آواز درمیانی حلق سے آئے گی اور اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے کیونکہ عین کے ساتھ واو ہے جو کہ واو مدہ ہے۔ اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، اس کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل آیت کیسے پڑھی جائے گی میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔